اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہماری اردو کی دوسری آن لائن کلاس ہے. پہلی کلاس میں نے آپ کو اردو کتاب اور اس میں جو اسباق اور نظمیں شامل تھی اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. اپنے اردو نصاب کے پڑھنے کا باقاعدہ آغاز میں نے نظم حمد سے کیا تھا. نظم حمد میں آپ کو مشکل الفاظ کے تلفظ کی ادائیگی، ان کے معنی اور بند کی وضاحت بھی کی تھی. امید ہے کہ آپ کو نظم حمد کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے خود بھی نظم حمد کی پڑھائی بھی کی ہوگی. اب ہم نظم حمد کے تحریری کام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پیارے بچوں، اسکرین پر آپ کو پشاور ماڈل اسکول کی کاپی نظر آ رہی ہوگی. یہ آپ کی اردو کی کاپی ہے. یہاں پر آپ سب سے پہلے دیکھ لیں، سیریل نمبر پر آپ نے یہاں پہ کچھ نہیں لکھنا، یہ میں نے چھوڑ دیا. یہاں پر میں نے ڈیش لگا دی. نیم کے کالم میں آپ نے اپنا نیم لکھ دینا ہے. کلاس میں آپ نے اپنی کلاس 7 مینشن کر دینی ہے. سیکشن آپ کا جو ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے. سبجیکٹ میں آپ اردو کے بعد بریکٹ میں اے اور بی دونوں لکھیں گے. پیارے بچوں، کلاس 6 میں آپ کی اردو اے کی کاپی علیحدہ ہوتی تھی اور اردو بی کی کاپی علیحدہ ہوتی تھی، لیکن کلاس 7 میں آپ کی اردو کی ایک ہی کاپی ہے. اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. جو سٹارٹ کا حصہ ہے وہاں پر ہم اردو الف کا کام شروع کریں گے، اور جو کاپی کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم اردو بے کا کام کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی نیٹ کاپی ہے. ابھی ہم جتنا بھی تحریری کام کریں گے آپ نے اردو کی نیٹ کاپی پر کرنا ہے، جو کہ آپ نے بک سیٹ لیا ہے. اس میں آپ کو جو اردو کی کاپی ملی ہے اس پر آپ یہ کام کریں گے. پہلے جو میں نے آپ کو وضاحت دیتے ہوئے جو کچھ سمجھایا تھا وہ میں نے آپ کو رف کاپی پہ سمجھایا تھا، لیکن تحریری کام جو ہے ہم نے کس پر کرنی ہے؟ نیٹ کاپی پر کرنی ہے. کاپی کا صفحہ جب ہم پلٹیں گے، کاپی کھولیں گے، تو ہمیں سب سے پہلے یہاں پر سیریل نمبر دیا گیا ہے. سیریل نمبر کو آپ چھوڑ دیں. نام آپ لکھ لیں. جماعت میں آپ ہفتم لکھ دیں. مضمون میں آپ اردو الف پلس بے لکھ دیں. برانچ آپ کی کیا ہے؟ گرلز 1. معلم، جو کہ آپ معلم کو کاٹ کے معلمہ کر دیں. معلمہ کا نام، میعاد، کاپی کے نمبر، یہ آپ چھوڑ دیں. جب انشاءاللہ ہم آئیں گے یہ ہم تب کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلے صفحے پر ہم جائیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈیٹ والی لائن کو چھوڑ کر نیکسٹ لائن پر ہم لکھیں گے فہرست نصاب برائے جماعت ہفتم 2020. اس سے آگے آپ جائیں گے تو آپ کو مارجن لائن نظر آ رہی ہوگی. ہم نے پیج کی سائڈ پہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ مارجن لائن لگانی ہے. اس کے بعد ہم نے ایک لائن چھوڑ کر فہرست نصاب برائے جماعت ہفتم 2020 لکھنے کے بعد اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر ہم فہرست اسباق لکھیں گے. بیٹا میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس ہماری اردو کی کتاب میں یہ اسباق شامل ہیں. اب ہم تحریری اس میں بھی یہ لکھ لیں گے. سب سے پہلا سبق ہے ہمارے پاس غازی علمدین شہید. نمبر 2 پیکر شجاعت. نمبر 3 خیبر پختونخوا. نمبر 4 فطرت کے خلاف بغاوت. نمبر 5 مثبت سوچ. ہمارے نصاب میں مختلف نظمیں بھی شامل ہیں، جس میں پہلی نظم ہے نظم حمد. اس کا ہم نے مرکزی خیال کرنا ہے، پلس بند کی نثر کریں گے، تشریح کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری نظم ہے ہمارے پاس نظم دھنک. نظم دھنک کا ہم نے مرکزی خیال کرنا ہے اور اس کے علاوہ خلاصہ کریں گے، اس کی ہم نے نثر نہیں کرنی. یہ پیج جب آپ کا سارا کام لکھ لیں گے تو آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے؟ فنیشنگ لائن لگانی ہے، اور اس طرح آپ کا کاپی کا پہلے صفحے کا کام مکمل. اس کے بعد پیارے بچوں ہم نے کیا کرنا ہے کہ نظم ہم جو کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں پڑھی تھی اس کا ہم نے تحریری کام کرنا ہے. تو تحریری کام کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ نظم ہم کا ٹائٹل پیج ریڈی کریں گے. مارکر سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اسی طرح سائڈ پہ مارجن لائن لگانی ہے. مارکر اٹھا لیں، ایک لائن چھوڑ کر آپ نے نظم کی ہیڈنگ دینی ہے، حمد کی ہیڈنگ دینی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کے شاعر کا نام لکھنا ہے، جو کہ ہے اسماعیل میرٹھی. اس کے اوپر آپ تخلص کا نشان ڈال دیں گے. پھر آپ کے پاس الفاظ معنی جو ہیں وہ 6 ہیں، الفاظ جملے 5 ہیں، بند کی نثر 4 ہے، شعر آپ کے پاس 1 ہے. مشقی سوالات و جوابات جو کہ ہماری نظم حمد کے آخر کے مشق میں دیے گئے ہیں، اس میں سے ہم 1
4 اور 5 کریں گے۔ املا کے الفاظ آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 10 الفاظ ہیں جو کہ ہم نظم ہم کا سارا تحریری کام کرنے کے بعد آخر میں کریں گے۔ ٹھیک ہے بچے، اس کے بعد اب ہم جاتے ہیں، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ الفاظ معنی۔ پیارے بچوں، اب ہم الفاظ معنی کے لیے پیج ریڈی کریں گے۔ پہلے اب ہم جو پیج ریڈی کریں گے وہ الفاظ معنی کا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے اردو لکھنا ہے، پھر ساتھ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے 18 جون 2020، مارجن لائن لگانی ہے دونوں سائڈز پر۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پیارے بچوں؟ مارکر کے ساتھ آپ ہیڈنگ دیں گے الفاظ معنی۔ ویسے تو میں نے آپ کو نظم ہم کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جب میں آپ کو پڑھا رہی تھی تو میں نے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائے تھے جو کہ آپ نے اپنے پاس رف کاپی میں نوٹ کیے تھے، لیکن اب یہاں پر پھر میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی لکھوا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ کیا ہے؟ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس لاجوردی۔ کیا ہے؟ لاجوردی، جس کے معنی ہے نیلا، یعنی نیلا آسمان، چھت۔ ٹھیک ہے، دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس کھنڈر۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس کیا ہے؟ کھنڈر۔ کھنڈر کا معنی ہے نہایت بوسیدہ عمارت۔ بوسیدہ کا کیا مطلب ہے؟ پرانی عمارت۔ نہایت بوسیدہ مطلب پرانی عمارت۔ تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس شیریں دہاں۔ شیریں دہاں کا کیا مطلب ہے؟ میٹھی بات کرنے والا، میٹھی بات کرنے والا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ تسبیح خواں۔ تسبیح خواں، تسبیح خواں کا معنی ہے ذاکر، یعنی ذکر کرنے والا۔ کس کا ذکر کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا۔ پھر اس کے بعد نمبر 5 آب رواں۔ آپ کہتے ہیں پانی کو، رواں بہتا ہوا، یعنی بہتا ہوا پانی۔ پانچواں نمبر 6 ہے ہمارے پاس رائیگاں۔ رائیگاں کے معنی ہے بیکار، فضول۔ پیارے بچوں، پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو الفاظ معنی بتائے ہیں، 6 الفاظ معنی تھے۔ اس کے آپ نے الفاظ بھی لکھنے ہیں، معنی بھی لکھنے ہیں، اور پیارے بچوں آپ نے اپنی اردو کی نیٹ کاپی پہ کام انتہائی خوبصورت کرنا ہے، اپنی لکھائی کو بہتر بنا کے اچھا لکھنا ہے۔ جس طرح آپ اپنی کلاس میں کام اچھے طریقے سے کرتے تھے، اسی طرح اب آپ نے اپنے گھر میں بھی کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ الفاظ معنی کرنے کے بعد اس کے بعد ہم کریں گے جملے۔ پیارے بچوں، ہم نے پہلے الفاظ معنی کر لیے، اب اس کے بعد ہم کریں گے، جو پیج ہم ریڈی کریں گے وہ کس چیز کا ہے؟ الفاظ جملوں کا۔ الفاظ جملوں میں پہلا لفظ ہے ہمارے پاس خوش ذائقہ۔ خوش ذائقے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا ذائقہ۔ میں نے یہاں پر آپ کے لیے نمونے کے طور پر جملے بنائے ہیں، آپ اپنی کاپی پر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اور اپنی کاپی پر خود سے جملے بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جملے آپ نے نہیں لکھنے، آپ اپنے لیے خود سے اچھے سے جملے بنائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو مثال کے طور پر آپ کے لیے اپنے جملے لکھے ہیں۔ جیسے پہلے ہیں ہمارے پاس لفظ خوش ذائقہ۔ خوش ذائقہ کا کیا معنی ہے؟ اچھا ذائقہ۔ اب میری امی بہت خوش ذائقہ کھانے بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی طرح کا آپ ایک دوسرا جملہ کیا بنا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوش ذائقہ پھل پیدا کیے ہیں۔ اسی طرح اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جملہ بنانا ہے۔ رونق بخشی، دوسرا لفظ ہمارے پاس کیا ہے؟ رونق بخشی، مطلب اللہ تعالیٰ نے سورج بنا کر اس کائنات کو رونق بخشی۔ آپ کو اس جملے کی سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے سورج بنا کر اس کائنات کو رونق بخشی۔ اسی طرح ایک جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں بنا کر اس کائنات کو رونق بخشی۔ ٹھیک ہے، نمبر 3 تیسرا لفظ ہے آپ کے پاس تسبیح خواں۔ تسبیح خواں کا معنی بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، ذاکر، ذکر کرنے والا۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند بھی اللہ تعالیٰ کے تسبیح خواں ہوتے ہیں۔ اس مطلب آپ دیکھتے ہیں نا صبح کے وقت چڑیاں بھی تسبیح خواں ہوتی ہیں اس کی، اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس کے علاوہ آپ یہ جملہ بھی بنا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت چڑیاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح خواں ہوتی ہیں۔ رائیگاں، بیکار، فضول، مطلب آپ جو کام کرتے ہیں نا تو وہ رائیگاں نہیں جاتا، فضول نہیں جاتا۔
انسان کی محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی، مطلب انسان محنت کرتا ہے نا تو اس کا صلہ ضرور اس کو ملتا ہے. اسی طرح انسان کی نیکی کبھی رائگاں نہیں جاتی، جس طرح محنت نہیں جاتی اسی طرح نیکی بھی کبھی رائگاں نہیں جاتی، آپ کو اس کا صلہ کسی نہ کسی فارم میں ضرور ملتا ہے. کھنڈر کا بچے میں نے آپ کو معنی بتایا ہے، نہایت بوسیدہ عمارت. اب زلزلے کی وجہ سے پرانی عمارت کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگی. اب کیا ہوا، زلزلہ اتنا تیز آیا کہ پرانی عمارت کیا ہوئی، گر گئی، تو وہ بوسیدہ عمارت کیا ہو گئی، کھنڈر بن گئی. اس کے علاوہ آپ ایک جملہ، اس کا دوسرا بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ اندرون شہر میں بہت سی پرانی عمارتیں کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے بچے کہ یہ جو جملے میں نے بنائے ہیں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اب آپ اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ آپ اپنے لیے خود نیٹ کاپی پر جملے بنا سکتے ہیں. پیارے بچوں، الفاظ جملے کرنے کے بعد اب ہم کریں گے بند کی نثر. اب آپ لوگ کیا کریں گے پیارے بچوں کہ آپ نے اب نیکسٹ پیج کس چیز کا ریڈی کرنا ہے، بند کے لیے پیج ریڈی کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے مارجن لائن لگا لیں گے، اسی طرح آپ نے اردو لکھ لینا ہے، ڈیٹ لکھ لینی ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ بند نمبر 1 کی کیا کریں گے، ہیڈنگ دے دیں گے. بند نمبر 1 کی ہیڈنگ دے دیں گے، پھر اس کے بعد مارکر سے آپ نے پہلا بند لکھنا ہے کتاب سے. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا، پیروں تلے بچھایا، کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک سائبہ بنایا. مارکر سے آپ یہ پیارا پیارا لکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ایک لائن چھوڑ کر کس چیز کی ہیڈنگ دینی ہے، نظم کی. پھر اس کے بعد آپ لوگ کٹنپ سے لکھیں گے ہم. پیارے بچوں، آپ نے اردو کا سارا کام جو ہے وہ کس سے کرنا ہے، وہ کٹنپ سے کرنا ہے. یہ بات میں آپ کو پہلے بتا دی تھی لیکن مجھے اچانک ایک دم یاد آیا، تو اس لیے میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. آپ نے اردو کا کام کس سے کرنا ہے، اس کٹنپ سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ لوگ جماعت ہفتم اور ششم میں کرتے ہوئے آئے ہیں. یہ دیکھیں پیارے بچوں، یہ ہے کٹنپ اور آپ نے اس سے اپنا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، نظم ہم پھر اس کے بعد آپ لوگ کیا کر دیں گے، شاعر کا نام لکھ لیں گے. شاعر کا نام کیا ہے، اسماعیل میرٹھی. اس کے بعد آپ ہیڈنگ دے دیں گے نثر کی. کس چیز کی ہیڈنگ دے دیں گے، نثر کی. نثر کی ہیڈنگ دینے کے بعد، اچھا بچوں میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں، یہاں اسماعیل میرٹھی کے اوپر میں نے ایک سائن ڈالا ہوا ہے. یہ سائن جو ہے یہ کس چیز کا ہے، تخلص کا. شاعر شاعری میں اپنا جو مختصر نام استعمال کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، تخلص کہتے ہیں. جیسے اسماعیل میرٹھی کا تخلص کیا ہے، میرٹھی. کیا ہے، میرٹھی. اور اس کے اوپر جو میں نے یہ سائن ڈالا ہوا ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تخلص کا نشان ہے. اب نثر، اب میں نے آپ کے لیے مثال کے طور پر یہ نثر لکھی ہے، اسی طرح آپ نے بھی کاپی پر نیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے قابل ہے، اس کی تعریف کیوں نہ کی جائے کیونکہ وہی ہمارا خالق و مالک ہے. اس نے ہمارے لیے حسین کائنات بنائی ہے، اسی نے ہمارے لیے زمین اور آسمان بنائے اور ہمارے لیے بہت سی نعمتیں پیدا کی. ہمارے لیے زمین کو رنگا رنگ نعمتوں سے مزین کیا اور اس کے اوپر آسمان پھیلا دیا. اس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کائنات کو چھت سے ڈھانپ دیا گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کو الگ الگ خوبصورتی عطا کر کے کائنات میں مختلف رنگ بھر دیے. پیارے بچوں، یہ بند نمبر 1 یہاں پر ختم ہو گیا، مختلف رنگ بھر دیے. یہاں پر آپ کا یہ بند ختم ہو گیا. اس کے بعد میں نے کیا کی، فنیشنگ لائن لگا دی. اس کے بعد آپ نے یہ، اگر آپ کی کاپی کے ایک پیج پہ ختم ہو رہا ہے تو آپ نے پھر نیکسٹ پیج سے دوسرا بند شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. بند نمبر 2، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلت ان کو جواں بنایا، خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں اگائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستاں بنایا. پیارے بچوں، اسی طرح نظم
की हेडिंग देंगे, फिर उसके बाद हम शायर का नाम लिखेंगे, फिर कटनिप से इस्माइल मीरठी। इसके ऊपर तखल्लुस का निशान मैंने नहीं डाला, जो कि मैं अब आपके सामने डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप लोग पेंसिल से डालते हैं या पेन से डालते हैं। इसके बाद नसर की हेडिंग दे देंगे। इस बंद में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, इसकी मिट्टी से रंग बिरंगे बेल बूटे पैदा किए, इसी ने कायनात की हर चीज़ में रंग भर दिए, खुशनुमा पौधों को रंग देकर और हसीन बना दिए। और जब इन पौधों पर फूल खिलते हैं तो इनकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाता है। इन फूलों की खुशबू हर तरफ फैल जाती है, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आने लगता है। अल्लाह ताला ने इन पौधों और फूलों के ज़रिए इस खंडर जैसी ज़मीन को रौनक बख्शी और गुलिस्तां बना दिया। ये आपकी हो गई बंद नंबर 2 की नसर। इसके बाद मैंने फिनिशिंग लाइन लगा दी। अब हम बंद नंबर 3 इसी तरह करेंगे। बंद नंबर 3 की आप हेडिंग देंगे, मेवे लगाए क्या क्या खुशजाए का रसीले, चखने से जिनके हमको शीरी दहां बनाया, सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मकां बनाया। नज़म आप हेडिंग देंगे हम, शायर इस्माइल मीरठी, नसर। इस बंद में शायर अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए इस दुनिया में कई किस्म के फल और मेवे पैदा किए और इनको बेहतरीन जायका अता किया। इस जायका को चखने के लिए हम इंसानों को हिस्स अता की। इन खुश जायका और मीठे फलों से हमारे मुंह को शीरीन बनाया और हम इस शीरीनी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इस जहां को रौनक बख्शने के लिए सूरज बनाया, जिसकी रोशनी हरारत का काम करती है। इंसानों के रहने के लिए अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई और इसमें तरह तरह की नेमतें पैदा की, जो ज़मीन की खूबसूरती में और भी इजाफा करती हैं। यहाँ पर हमारी इस बंद की नसर मुकम्मल हो गई। फिनिशिंग लाइन लगा देंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट उस पर जाएंगे। अब हमारे पास अगला बंद है बंद नंबर 4। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वां बनाया, आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवां बनाया। इसी तरह हमने पहले जैसे हमने पीछे करते आए हैं, नज़म की हेडिंग हम, शायर इस्माइल मीरठी, नसर। इस बंद में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में इंसानों के अलावा चरिंद परिंद और जानवर भी पैदा किए हैं। सुबह होते ही अल्लाह ताला की हर मखलूक इसकी इबादत में मसरूफ़ हो जाती है। हर तरफ से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आने लगती हैं। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ अल्लाह ताला की हम्दो सना करती हैं, यानी परिंदे भी खुदा की तकद्दुस और पाकीज़गी के गीत गाते हैं। अल्लाह ताला ने मछलियों के तैरने के लिए बहता हुआ पानी बनाया। इसमें रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती हुई कुदरत का हसीन मंज़र पेश करती हैं, हसीन नज़ारा पेश करती हैं। यहाँ पर हमारे बंद नंबर 4 की वजाहत नसर मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिनिशिंग लाइन लगा देते हैं। अब हमारे पास रह जाता है शेर। इसके बाद हम शेर की नसर करेंगे। शेर की हेडिंग दे देंगे और लिखेंगे, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब्राएगा बनाया। इसके बाद नसर की हेडिंग दे देंगे। नज़म के आखिरी शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कायनात बहुत खूबसूरत बनाई है, इसके ज़रे ज़रे से इसकी कुदरत नज़र आती है, इसकी हर चीज़ अल्लाह ताला की अज़मत और बड़ाई का सबूत देती है। इसने दुनिया के इस कारखाने में कोई भी चीज़ बेकार और फजूल नहीं बनाई है। प्यारे बच्चों, आज हमारा इतना काम काफ़ी है। हमने आज टाइटल पेज, अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले, बंद की नसर और शेर की नसर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे तहरीरी काम करेंगे।